2-4 روپے کا اگر روٹی کھلا کر کے تم یہ سوچتے ہو کہ تم نے ماں باپ پر احسان کیا، تو نہیں، یہ ماں باپ وہ ہیں کہ جب تو پالنے میں لیٹ کر کے رویا کرتا تھا نا، تب بھی تیرے رونے سے تیری بھوک، تیری پیاس کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے یوں تو بہترین اور بھی طریقے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی شخص گھر بیٹھے راضی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ ہیں تو تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے ان بوڑھے ماں باپ کو اگر ڈھنگ سے راضی کر لو گے نا تو تمہارا رب خود بخود تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ جس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے نا تو پھر کوئی بھی چیز اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ جن چیزوں کو کل تک انسان ناممکن سمجھتا تھا، جب اللہ اس سے راضی ہو گیا تو وہ ساری ناممکن چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ممکن کر دی۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم نے دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کا ساتھ بالکل چھوڑ دیا۔ ماں باپ کی ایک گستاخی کرنے کے بعد انسان کو یہ پتہ تک نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ انسان کی نماز روزے تو دور کریں، حج کتنی مشکلوں سے آدمی کرتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے حجوں کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ حضرت عوام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک بستی پر سے گزر رہا تھا۔ جب میرا اس بستی پر سے گزر ہوا نا تو پورے دن میں اپنے جو سفر تھا اس کو، شیڈیول کو میں نے سائڈ سے کیا، جو میرا کام کرنے کا تھا میں نے اس کام کو انجام دیا۔ کہتے ہیں عصر کے وقت میں میرا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا، تو اس قبرستان کے اندر جب میں دیکھ رہا تھا کہ عصر کا وقت ہے اور ایک قبر اچانک سے کھلتی ہے، اس کے اندر سے ایک شخص کی جو لاش ہے وہ نکل کر کے آتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں لاش کا حال عجیب ہے، بالکل مردہ ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گدھا ہو۔ کہتے ہیں گدھے کی اس کی شکل تھی، اور وہ گدھے کی شکل قبر کے اندر سے باہر نکلتی ہے اور 3 مرتبہ ہنہنانے کی جو گدھے کی آواز تھی وہ 3 مرتبہ گدھے کی طرح چیخیں مارتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر اس کی گردن اندر کو چلی جاتی ہے اور قبر بند ہو جایا کرتی ہے۔ کہتے ہیں 2-3 مرتبہ میں نے ایسا دیکھا۔ کہتے ہیں میں اس قبر کو دیکھ کر کے جب لوٹا نا تو ایک عورت کو پھر میں نے دیکھا جو اکیلی بڑھیا تھی، اون کاٹ رہی تھی۔ تو جب اس عورت کو میں نے غور سے دیکھا تو مجھے ایسا لگا، میرے دل نے یہ کہا کہ اس کا اور اس قبر والے کا آپس میں کوئی تعلق ہوگا۔ تو ایک عورت اچانک سے بیچ میں آئی اور آنے کے بعد میں کہتی ہے حضرت کس کو دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ عورت جو ہے میں اس کو بڑی تعجب کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ نے کچھ اور بھی دیکھا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں میں نے ایک قبر سے دیکھا ہے، اس قبر سے ایک گدھا نکلتا ہے، گدھے کی صورت کا کوئی انسان ہے وہ نکلتا ہے، اور وہ 3 مرتبہ ہنہنا کر کے گدھے کی آواز میں چیخیں مارتا ہے اور اس کے بعد واپس اپنی قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے اس کو یہ بتایا نا تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ جو عورت سامنے آپ کے بیٹھی ہے نا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی گدھے کی، جس کی صورت گدھے کی بنا دی گئی ہے، یہ اسی کی ماں ہے۔ کہتے ہیں میں حیرت میں پڑ گیا، اچھی خاصی عورت ہے، اس کی اولاد ایسی کیسے ہو سکتی ہے، گدھا کیسے بن گئی؟ کہتے ہیں جب میں نے اس سے پورا ماجرا پوچھا نا تو اس عورت نے مجھے بتایا کہ حضرت نہ پوچھیں، جو ماں باپ کے دل کو تکلیف دیا کرتے ہیں نا، ماں باپ سے اونچی آوازوں میں باتیں کیا کرتے ہیں، یہ ان کے لیے سبق ہے۔ حضرت نہ پوچھیں کہ اس نے کیا کیا تھا۔ کہتے ہیں میں نے اس سے اصرار کیا کہ بھائی تو مجھے بتا معاملہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس عورت نے جواب دیا کہ یہ شخص نہ رمضان دیکھتا تھا نہ اور کوئی پاک مہینہ دیکھتا تھا، جب اس کو میسر ہوتا تھا یہ شراب پینے کے لیے جاتا تھا، اس کا روز کا کام تھا کہ عصر کے وقت گھر سے شراب پینے کے لیے نکلتا تھا۔ کہتے ہیں اس کی ماں روز اس کو ڈانٹتی تھی، اس کے آگے ہاتھ جوڑتی تھی کہ بیٹے تو آخر کب تک یہ شراب پیے گا، کبھی تو اللہ سے خوف کھایا کر، کبھی تو اللہ سے ڈرا کر، اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، اس کے محبوب نے بتایا ہے کہ یہ شراب حرام ہے، تو پھر بھی اس کو اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہے۔ بیٹے کسی اور کا نہیں، کم سے کم اپنی ماں کا کہنا مان لے، اپنے ماں کے کہنے کی وجہ سے تو اس شراب کو چھوڑ دے۔ تو اس عورت نے بتایا کہ اس شخص سے جب اس کی ماں ایسے کہا کرتی تھی نا تو یہ روز عصر کے وقت گھر سے باہر نکلتا تھا اور کہتا تھا اے ماں تو میرے اوپر ایسے چیختی ہے جیسے کوئی گدھا اپنی آواز نکال کر کے چیخا کرتا ہے۔ اس نے اپنی ماں کی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ دن دکھایا ہے کہ وہی عصر کا وقت ہوتا ہے جس وقت یہ شراب پینے کے لیے جاتا تھا، اور جو جملہ اس نے اپنی ماں سے کہا تھا نا کہ تو میرے اوپر گدھے کی طرح چیختی ہے، اب ہر روز اس کی قبر سے اس کی لاش نکل کر کے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب فرمایا ہے کہ اس کی شکل کو بھی گدھے کی شکل بنا دیا ہے، اور 3 مرتبہ آ کر کے یہ گدھے کی طرح چیختا ہے، اور پھر اس کے اوپر جو اتنا عذاب ہے یہ واپسی اپنی قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ قبر کے باہر کا معاملہ تو آپ نے دیکھ لیا، اللہ جانتا ہے قبر کے اندر کیا ہو۔ تو نوجوانوں اپنے ماں باپ سے کبھی بھی منہ نہ موڑو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ آج اگر یہ دنیا میں ہے نا، ان کے ہاتھ پاؤں دبا کر کے ان کی دعائیں لے لو،
دو چار روپے کا اگر روٹی کھلا کر کے تم یہ سوچتے ہو کہ تم نے ماں باپ پر احسان کیا تو نہیں، یہ ماں باپ وہ ہیں کہ جب تو پالنے میں لیٹ کر کے رویا کرتا تھا نا، تب بھی تیرے رونے سے تیری بھوک تیری پیاس کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے۔ تیرے لیے انہوں نے اپنے پیٹوں کو کاٹ کر کے خود گیلے میں سو کر کے تجھے سوکھے میں سلایا ہے۔ ان ماں باپ نے، ان کی قدر کر لو۔ اگر اپنے رب کو دنیا میں بیٹھے راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول کے فرمان پر عمل کرو کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ جس کے ماں باپ اس سے راضی ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر اس سے راضی ہو جایا کرتا ہے۔